جناح کانگریس اور مسلم لیگ نون۔ اس میں تذکرہ ہے 1906 سے 1920 تک کے حالات کا۔ جناح اگرچہ شروع میں کٹر کانگریسی تھے، اس کے باوجود مسلمانوں میں وہ بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے جناح کو انجمن ضیاء الاسلام کی مجلس عاملہ کا رکن منتخب کیا گیا۔ 1907 میں اسی بنا پر بمبئی کے مسلمانوں نے امپیریل لیجسلیٹو کونسل میں انہیں اپنی نمائندگی کا مستحق سمجھا۔ 1910 اور یہی سبب ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کارکن نہ ہونے کے باوجود مسلسل 3 برس 1910 تا 1912 ان کو کونسل کے اجلاس کی کارروائی میں شرکت اور خطاب کرنے کی دعوت دی گئی۔ انہوں نے لیگ کو بہت گہرے طور پر متاثر کیا، کیونکہ مسلم لیگ کونسل اجلاس 1912 میں کیے جانے والے 2 اہم فیصلے ایسے تھے جن میں بڑی حد تک ان کا ہاتھ تھا۔ ان میں سے ایک فیصلہ مسلم لیگ کے دستور اساسی پر نظر ثانی سے متعلق تھا اور دوسرا ہندو مسلم اتحاد کے لیے کام کرنے سے متعلق۔ پھر مارچ 1913 میں مسلم لیگ نے ایک قرارداد منظور کرکے حکومت خود اختیاری کے حصول آئینی طریقوں سے کو اپنا مقصد وحید قرار دیا، اور یہ وہ مقصد اور منزل تھی جو جناح کو بے حد عزیز تھی۔ انہوں نے مولانا محمد علی جوہر اور لیگ کے جنرل سیکریٹری سر وزیر حسن کے اصرار پر ستمبر 1913 میں باضابطہ طور پر مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ لیگ کے یہ دونوں رہنما اس وقت مسجد کانپور کے واقعے کے سلسلے میں انگلستان میں تھے۔ جیسا کہ پہلے ذکر آ چکا ہے کہ جناح نے 1911 میں مجلس قانون ساز میں وقف علی الاولاد کے مسئلے پر ایک بل پیش کیا تھا۔ اس وقت یہ مسئلہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ دلچسپی کا باعث تھا۔ مسلمانوں کے وقف قوانین میں برطانوی حکمرانوں کی مداخلت کا آغاز 1873 میں بمبئی ہائی کورٹ کے ایک فیصلے سے ہوا تھا، جس کی انتہا 1894 میں اس وقت ہوئی جب پریوی کونسل نے اس فیصلے پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ اس فیصلے کی روح سے مسلمانوں کو اپنے اہل خاندان اور اولاد کے نام قانونی وقف بنانے سے محروم کر دیا گیا تھا۔ اس فیصلے کی وجہ سے اب نہ صرف مسلم قوانین قابل بحث بن گئے تھے، بلکہ بہت سے قدیم مسلمان خاندان اس کی وجہ سے تباہی اور غربت و افلاس سے دوچار ہو گئے تھے۔ یہی وہ اسباب تھے کہ مسلم ہندوستان کی وہ سیاسی قیادت جس کی تربیت مغربی انداز میں ہوئی تھی، اس فیصلے کو مسلم شرفاء کے اقتصادی استحکام پر ایک ضربہ کاری سمجھتی تھی۔ اس فیصلے کے خلاف مسلمانوں نے بڑے پیمانے پر احتجاج کیے۔ اس کا آغاز سر سید احمد خان نے کیا تھا۔ پریوی کونسل کے فیصلے سے مرتب ہونے والے تباہ کن اثرات پر مسلمانوں کی برہمی اور تشویش بجا تھی۔ اس برہمی اور تشویش کی بازگشت 1908 سے 1912 کے دوران مسلم لیگ کی منظور کردہ کئی قراردادوں میں سنائی دی۔ دہلی میں مسلم لیگ کے اجلاس 1910 میں حکیم اجمل خان کے خطبہ استقبال یا آغا خان کی افتتاحی تقریر اور سید امیر علی کی تقریر بھی انہی تباہ کن اثرات کی گونج تھی۔ یہی موضوع ندوۃ العلماء کی یادداشت اور ملک بھر میں پھیلی ہوئی مسلم انجمنوں کی ان سینکڑوں یادداشتوں کا تھا جو انجمن وقف علی الاولاد کے سیکریٹری مولانا شبلی نعمانی کی اپیل پر حکومت کو بھیجی گئی تھیں۔ یہ حقیقت کہ کلکتہ کانگریس میں جناح کی پہلی تقریر کا موضوع بھی یہی مسئلہ تھا، بذات خود اس امر کی تصدیق ہے کہ اپنی سیاسی زندگی کے آغاز پر بھی جناح کو مسلمانوں کے مسائل سے کتنی گہری دلچسپی تھی۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی نہایت اہمیت کی حامل ہے کہ مسلم لیگ نے اس موضوع پر بل پیش کرنے کے لیے کسی اور مسلم کونسلر سے رابطہ قائم نہیں کیا، بلکہ صرف محمد علی جناح ہی کو یہ فرض سونپا گیا تھا۔ اس معاملے میں لیگ نے انہیں دوسروں پر جو فوقیت اور ترجیح دی، اس سے بھی اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس وقت مجلس قانون ساز کے مسلم اراکین میں وہ سب سے ممتاز اور نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ اس بل کے سلسلے میں جناح نے جس مساعی جلیلہ سے کام لیا، اسے نہ صرف مختلف مسلم اخبارات نے سراہا، بلکہ مسلمانوں نے بھی متاثر ہو کر جناح کے بل کی حمایت میں یادداشتیں بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ نتیجتاً عوام کے ذہنوں میں جناح کی ذات اسی بل کے حوالے سے محفوظ ہو گئی، اور وہ بھی اس انداز میں کہ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ باسو کے شادی کے خصوصی ترمیمی بل 1911-1912 پر ان کے اختیار کردہ موقف کی بنا پر ان کی طرف سے مسلمانوں کے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں، جناح 1913 میں خود کو دوبارہ انتخاب کے لیے پیش نہیں کریں گے، تو اس بل کے انجام کے بارے میں اسلامیان ہند سخت تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ مسلمانوں نے حکومت پر زور دیا کہ جناح کو ایک اور مدت کے لیے امپیریل کونسل کا رکن نامزد کیا جائے، تاکہ یہ بل
سلیکٹ کمیٹی سے واپس آئے تو وہ کونسل میں اسے کامیابی سے پیش کر سکیں، اور ہوا بھی یہی۔ انہیں کونسل کا رکن نامزد کر دیا گیا۔ وقف بل پر جناح کی 2 تقریریں جہاں ان کی دوسری خوبیوں کو اجاگر کرتی ہیں، وہیں اس امر کی بھی غماس ہیں کہ وہ اس موضوع پر مسلم نقطۂ نظر کے تمام پہلوؤں سے نہ صرف گہری واقفیت رکھتے تھے، جس میں مسلم لیگ اور ندوۃ العلماء کا نقطۂ نظر بھی شامل ہے، بلکہ انہیں مسلمانوں کی عام معاشی اور اقتصادی حالت پر بھی گہری تشویش اور پریشانی تھی۔ جناح کی یہ تقریریں اس بات کی بھی مظہر ہیں کہ وہ مسلم قوانین پر کتنا عبور رکھتے تھے اور ان کے دل میں مسلم قوانین کے لیے کتنا احترام تھا۔ اس احترام و عقیدت کا مظاہرہ انہوں نے اس بل کی دوسری خواندگی پر کیا۔ بنیادی طور پر وہ تمام اوقاف کے رجسٹریشن کے حامی تھے۔ اس کی وہ نہایت مؤثر اور مدلل انداز میں وکالت بھی کر چکے تھے، لیکن بعد میں مسلم قوانین اور مسلم رائے عامہ کا احترام کرتے ہوئے وہ نہ صرف زبانی اوقاف کے بھی حامی ہو گئے بلکہ اس کی کھل کر حمایت بھی کی۔ اس بل کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے کہا، جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں ایسی کوئی شک قبول کرنے کے لیے تیار نہیں جس سے کسی بھی طور سے مسلمانوں کے پرسنل لا کو متاثر یا منسوخ کرنے کا امکان پیدا ہوتا ہو۔ اس کے تمام پس منظر اور تناظر میں دیکھا جائے تو پہلا وقف ایکٹ 1913 2 اعتبار سے نہایت اہم تھا۔ اول یہ کہ اس کی بنا پر مسلمانوں کے دلوں میں جناح کا مرتبہ بہت بلند ہو گیا، اور دوم یہ کہ اس بل کی بنیاد پر ہندوستان میں مسلم قوانین کی تشکیل کی طرف پیش رفت ہوئی۔ جناح نے جس زیر کی اور ہوشیاری کے ساتھ ایک پیچیدہ اور متنازع بل کونسل میں پیش کیا اور اسے منظور کرایا، اس کے بارے میں سروجنی نائیڈو کا کہنا ہے کہ اس بل کے نتیجے میں ہندوستان بھر میں انہیں اپنے ہم مذہبوں میں پہلی مرتبہ عوامی سطح پر مقبولیت حاصل ہوئی۔ جہاں تک ہندوستان میں مسلم قانون کی پیش رفت کا تعلق ہے تو ایک اہل رائے شخص کے بقول یہ بل بعد میں اوقاف سے متعلق بننے والے بہت سے قوانین کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ علاوہ ازیں اس بل سے بہت سے ایسے موضوعات پر بھی جن کا اوقاف سے کوئی تعلق نہ تھا، نئی قانون سازی کے لیے دروازہ کھل گیا۔ یوں مسلم قانون سازی میں پیش رفت ہوئی۔ یہ بل جناح کا ایک ایسا کارنامہ تھا جس کے دورس اثرات مرتب ہوئے۔ 1913-1914 کا عرصہ جناح کی سیاسی زندگی کے پہلے دور 1905 تا 1920 کا درمیانی حصہ ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب کانگریس کے معاملات سے جناح کی وابستگی بہت گہری ہو گئی تھی۔ ان مصروفیات کے باوجود وہ مسلمانوں کی طرف سے غافل نہیں رہے، اور نہ انہوں نے مسلمانوں کے مخصوص کاز یا ان کے خصوصی مفادات کی طرف سے لا تعلقی اختیار کی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اپنے لبرل پس منظر اور انداز فکر کی بنا پر شاید وہ ترقی اور حکومت خود اختیاری کی سمت ملک کی پیش قدمی میں مسلمانوں کو، جو آبادی کا ایک بڑا حصہ تھے، نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس دور کے دیگر کئی مسلم رہنماؤں کی طرح وہ بھی اس خیال کے حامی تھے کہ وہ ہندوستان کے نیشنلسٹ کاز کو آگے بڑھاتے ہوئے ساتھ ساتھ ہندوستانی قوم میں شامل تمام دیگر اکائیوں کے کاز کو بھی آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہی وہ یقین اور انداز فکر تھا جس نے مثال کے طور پر مولانا محمد علی جوہر، مولانا حسرت موہانی، ڈاکٹر مختار انصاری، ڈاکٹر مظہر الحق، سید علی امام، ڈاکٹر سیف الدین کچلو اور اس عہد کے متعدد دوسرے رہنماؤں کو ہندوستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کے جذبے سے سرشار کر رکھا تھا۔ ان لیڈروں کے ساتھ جناح کو بھی یہ یقین تھا کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے ہندو مسلم اتحاد ایک لازمی امر ہے۔ بلا شبہ یہ حقیقت کہ جناح نے ہندوستانی اتحاد کے لیے نہیں بلکہ ہندو مسلم اتحاد کے لیے کوششیں کی، اس بات کا ثبوت ہے کہ جناح شروع ہی سے مسلمانوں کو ہندوستان کے جست سیاسی میں 2 بڑے فریقوں میں ایک سمجھتے تھے۔ جیسا کہ مندرجہ بالا سطور میں بیان ہو چکا ہے کہ سیاست کے میدان میں قدم رکھنے کے وقت ہی سے جناح نے مسلمانوں کے امور میں گہری دلچسپی لی تھی۔ کلکتہ 1906 کانگریس میں انہوں نے 2 تقریریں کیں۔ وہ براہ راست مسلمانوں ہی کے متعلق تھی، جبکہ ان کی پہلی تقریر وقف علی الاولاد کے بارے میں قرارداد کی حمایت میں تھی۔ ان دیگر 2 تقریروں میں سے ایک تقریر مقابلے کے امتحانوں کے بارے میں چودھری کی قرارداد کی مخالفت میں تھی، جس میں دیگر امور کے علاوہ مسلمانوں کو ایک پسماندہ طبقہ قرار دے دیا گیا تھا اور اس بنا پر ان کے لیے مناسب مراعات کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ جناح کا موقف یہ تھا کہ مسلمان برادری کو ایک پسماندہ طبقہ متصور کرنا ان کے نزدیک مسلمانوں کی تضحیک ہے۔ مزید یہ کہ مسلمان کسی طور بھی ہندوؤں سے کمتر نہیں بلکہ ہر اعتبار سے ان کے ہم پلہ اور برابر ہیں۔ ہندو مسلم برادری کے اس اصول کا قدرتی نتیجہ یہی ظاہر ہونا تھا کہ ہندوستان کے لیے حکومت خود اختیاری کے کسی بھی انتظام میں مسلمانوں اور ہندوؤں کو یکساں اقتدار ملنا چاہیے۔
جناح ہندوستانی نیشنلزم کا یہی لبرل نقطہ نظر رکھتے تھے، جس سے اس امر کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ ابتدا میں وہ جداگانہ انتخابات کے لیے مسلمانوں کے مطالبے کی کیوں مخالفت کرتے تھے۔ ظاہر ہے انہوں نے یہی سوچا ہوگا کہ اگر واقعی کانگریس ہندو مسلم سیاسی مساوات پر یقین رکھتی ہے اور دوسری طرف نوروجی گوکھلے، مہتا اور بنرجی جیسے کانگریس کے سربراہ رہنما بھی یہی تاثر دے رہے ہیں، اور اگر کانگریس اس امر کی بھی قائل ہے کہ عہد آزادی میں مسلمان بھی ہندوؤں کے ساتھ اقتدار میں برابر کے شریک ہوں گے، تو پھر تمام مسائل بھی مصالحت کے جذبے کے علاوہ کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر حل کر لیے جائیں گے۔ اسی بنا پر ان کے نزدیک مسلمانوں کی اس خدشے کا بھی کوئی جواز نہ تھا کہ ہندو اپنی بے رحم اکثریت کے بلبوتے پر ان کو اپنے ووٹوں سے اپنا غلام بنا لیں گے۔ ایسی صورت میں وہ ایک علیحدہ مسلم مملکت کو آئینی اور قانونی طور پر تسلیم کرانے کی بھلا کیا ضرورت محسوس کرتے۔ انہی دلائل و براہین نے ابتدائی طور پر جناح کو جداگانہ انتخابات سے متعلق مسلمانوں کے مطالبے کی مخالفت پر مائل کیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ 1910 میں جب جناح امپیریل کونسل کے رکن منتخب ہوئے تو اس کے بعد ہی انہیں مسلمانوں کے مسائل کو قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا، اور ساتھ ہی وہ شمالی ہند میں مسلم رائے عامہ کے قومی دھارے سے بھی قریب آ گئے۔ ندوہ، علی گڑھ اور مسلم لیگ سے ان کے روابط گہرے ہوئے، اور اس کے بعد مسلم مسائل سے متعلق ان کے انداز فکر میں بتدریج تبدیلی آتی چلی گئی۔ رفتہ رفتہ یہ حقیقت بھی ان پر عیاں ہوتی گئی اور وہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ بہرطور مسلمانوں کے بعض مخصوص مفادات اور بعض ضروریات ایسی ہیں جن کے تحفظ و تسکین کی اشد ضرورت ہے، بشرطیکہ ان کو سمجھنے میں خلوص کار فرما ہوا اور مقصد مسلمانوں کے پیچھے چھوڑنا یا نظر انداز کرنا نہ ہو۔ ان میں سے ایک اہم ضرورت بلا شبہ جداگانہ انتخابات کا برقرار رکھنا تھا، جس کی گنجائش انگریزوں نے 1909 کے ایکٹ میں فراہم کی تھی۔ چنانچہ اگر وہ لیگ سیشن دسمبر 1913 میں جناح نے بلدیاتی اداروں میں فرقہ وارانہ نمائندگی کو برقرار رکھنے کے لیے مطالبہ پر یعنی قرارداد کے بارے میں جو موقف اختیار کیا، اور وہ اس امر کا مزید ثبوت ہے کہ جداگانہ انتخابات کے مسئلے پر ان کی مخالفت رفتہ رفتہ کمزور پڑ رہی تھی، یہاں تک کہ 1912 تک پہنچتے پہنچتے وہ مسلمانوں کی اس دعوے کی صداقت کے اور زیادہ معترف نظر آتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ہندوؤں کو مشورہ دیا کہ جداگانہ انتخابات کے مطالبے پر اب مزید بات چیت یا بحث و تمہیز بیکار یا بے سود ہے، کیونکہ یہ پوری مسلمان برادری کا فیصلہ اور مسلمانوں کی ضرورت کا تقاضا ہے، چنانچہ اس مطالبے کی مخالفت ترک کر دینی چاہیے۔ 1914 تک جناح، جنہوں نے گزشتہ برسوں میں کانگریس میں ایک نمایاں مقام حاصل کر لیا تھا، مسلمانوں اور مسلم لیگ کا اعتماد بھی حاصل کر چکے تھے۔ اس طرح اب وہ جہاں کانگریس اور لیگ کے درمیان پل بن گئے تھے، وہیں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان بھی رابطہ کا کردار ادا کر کے ہندو مسلم اتحاد کو فروغ دینے کی پوزیشن میں آ گئے تھے۔ رابطے کے اس کردار کی تکمیل اور ہندو مسلم اتحاد کو یقینی بنانے کے لیے جناح نے اس وقت کی فضا میں گھلے ہوئے تمام تر شکوک و شبہات اور جہاں دیدہ افراد کی سخت مخالفت کے باوجود اپنی کوششوں کا آغاز کیا۔ انہوں نے لیگ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اپنے آئندہ اجلاس اسی مقام اور وقت پر منعقد کرے جہاں کانگریس کا اجلاس ہو رہا ہے۔ ان کی اسی تگ و دو کے نتیجے میں کانگریس اور لیگ کے اجلاس یکے بعد دیگرے 1915 میں بمبئی کے مقام پر منعقد ہوئے۔ ان اجتماعات میں انہوں نے آئینی اصلاحات کے لیے کانگریس اور لیگ کی متفقہ اسکیم تیار کرنے کی تجویز پیش کی۔ مجوزہ اسکیم کی تیاری کے لیے جناح نے زبردست دوڑ دھوپ کی۔ ان کی یہ جدوجہد 1916 کے میثاق لکھنؤ پر منتج ہوئی۔ ہندوستان کے دو بڑے فرقوں کی نمائندگی کرنے والی ان دو جماعتوں کے درمیان یہ واحد سمجھوتہ ہے جو کسی دور میں ہوا۔ اس سے قبل جناح امپیریل کونسل کے 27 منتخب اراکین میں سے 9 کی حمایت سے میثاق لکھنؤ سے ملتی جلتی تجاویز پر مشتمل ایک یادداشت بھی وائسرائے کو پیش کر چکے تھے۔ جنگ ختم ہونے کے فوراً بعد جب اصلاحات کی دوسری قسط تیار کرنے کا مرحلہ آیا تو ان تجاویز کو نظر انداز نہ کیا جا سکا، جن کی حمایت ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتوں کے علاوہ کونسل کے منتخب اراکین نے بھی کی تھی۔ چنانچہ یہ تجاویز مونٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات کی بنیاد بنی، جنہیں 1919 کے ایکٹ کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس طرح ایکٹ میں ان تجاویز کی شمولیت دراصل جناح کی فتح تھی، ان کی بے لوث اور انتھک کوششوں کا نتیجہ تھی۔ ان تناظر میں میثاق لکھنؤ ہندوستانی اور مسلم سیاست کے ارتقاء میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اولاً اسی میثاق میں مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابات اور مجلس قانون میں ان کے لیے نشستیں مخصوص کرنے کا حق تسلیم کیا گیا، ساتھ ہی مرکز اور اقلیتی صوبوں میں نمائندگی کا اصول بھی طے پایا۔ ثانیاً کانگریس جواب تک جداگانہ انتخابات کی شد و مد سے مخالفت کرتی رہی تھی۔
اس نے بھی اس اصول کو تسلیم کر لیا اور اسے کانگریس لیگ مشترکہ اسکیم میں شامل کر کے یہ اسکیم سیکرٹری آف اسٹیٹ کو پیش کر دی گئی تاکہ اسے اصلاحات کی اگلی قسم میں شامل کر لیا جائے۔ اس طرح جناح کے لیے اب وہ موقع آ گیا تھا کہ وہ کسی تنازع کے بغیر جداگانہ مسلم نمائندگی کا مسئلہ اٹھائیں اور 1919 کے ایکٹ میں اسے برقرار رکھنے کی راہ ہموار کریں۔ یوں دیکھا جائے تو میثاق لکھنؤ آئینی سطح پر ہندوستان کے جستے سیاست میں جداگانہ مسلم تشخیص کو تسلیم کرنے کا براہ راست سبب بنا۔ ثالثاً عام انتخابی حلقوں میں مسلمانوں کو ووٹ اضافی دینے کا جو حق حاصل تھا وہ بھی واپس لے لیا گیا۔ یہ بات بھی دونوں فرقوں کے باہمی امتیاز اور فرق کو اجاگر کرنے کا سبب بنی۔ رابعاً دوہرے ووٹ کی شق جو میثاق لکھنؤ میں شامل تھی، دراصل اس کے معنی یہ تھے کہ مسلمانوں کے اس دعوے کو تسلیم کر لیا گیا کہ وہ ایک کثیر القومی ملک میں ایک جداگانہ قوم گروپ ہیں اور بقول آغا خان ایک قوم کے اندر علیحدہ قوم ہیں۔ خامسہ میثاق لکھنؤ اس بات کا بھی واضح اعلان تھا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے۔ اس طرح میثاق کی مختلف شقیں انفرادی اور اجتماعی طور پر ہندوستانی سیاست میں مسلم انفرادیت کو تسلیم کرانے کی سمت میں ایک مؤثر رجحان ثابت ہوئیں۔ مسلمانوں کی طرف سے میثاق لکھنؤ کے معمار کی حیثیت سے جناح نے گویا اس دور میں آئینی طور پر قومی تشخص کے لیے مسلم جدوجہد کو نتیجہ خیز بنانے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ 1917 تک ہندو اور مسلمان دونوں جناح کو ہندوستان کے انتہائی ممتاز اور نمایاں سیاسی رہنما کی حیثیت سے تسلیم کر چکے تھے۔ انہیں صرف کانگریس اور امپیریل کونسل میں ایک ممتاز حیثیت حاصل نہ تھی بلکہ وہ مسلم لیگ میں بھی اپنا ایک منفرد مقام رکھتے تھے اور ہوم رول لیگ کی بمبئی شاخ کے صدر بھی تھے۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ تھی کہ لکھنؤ میں کانگریس اور لیگ کے درمیان مفاہمت کرانے کے لیے جناح نے جو مرکزی کردار ادا کیا تھا، اس کی بنا پر اب وہ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر ہی نہیں رہے تھے بلکہ وہ اس اتحاد کی نمائندہ علامت بھی بن گئے تھے۔ آنے والے برسوں میں جب ہندوستان کی سیاست میں تشدد کا غصہ داخل ہوا تو جناح کو سخت مایوسی ہوئی۔ وہ کیونکہ نظم و ضبط کے ساتھ پیش قدمی، میانہ روی، تدریجیت اور آئینی رکھ رکھاؤ کے داعی تھے، اس لیے وہ شدت سے یہ محسوس کرتے تھے کہ سیاسی دہشت پسندی قومی آزادی کی شاہراہ کبھی نہیں بن سکتی، البتہ تباہی اور تاریکی کا غار ضرور ثابت ہو سکتی ہے۔ شاید یہی وہ انداز فکر تھا جس کی بنا پر جناح جیسے اصول پرست، تعمیر پسند اور آئینی جدوجہد پر یقین رکھنے والے شخص کے لیے موہن داس کرم چند گاندھی کے اس پروگرام کو پسند کرنا یا اس کی تائید کرنا ممکن نہ تھا، جو ستیہ گرہ اور سول نافرمانی کے علاوہ سرکاری امداد سے چلنے والے اسکولوں اور کالجوں، عدالتوں اور کونسلوں اور برطانوی ٹیکسٹائل کے سہ طرفہ بائیکاٹ کے انوکھے طریقوں پر مشتمل تھا۔ اکتوبر 1920 میں جب گاندھی نے ہوم رول لیگ کا صدر منتخب ہو کر اس کا دستور اور نام تبدیل کرنا چاہا تو جناح نے یہ کہہ کر ہوم رول لیگ سے استعفیٰ دے دیا۔ آپ کے انتہا پسندانہ پروگرام نے وقتی طور پر زیادہ تر ناتجربہ کار نوجوانوں، جاہل اور ان پڑھ لوگوں کو اپنے زیر اثر لیا ہے۔ اس کا حاصل صرف بدنظمی اور انتشار ہوگا۔ جناح جتنی اہمیت منزل کو دیتے تھے اتنی ہی اہمیت اس منزل تک پہنچنے کے ذرائع کو بھی دیتے تھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ نو آبادیاتی راج سے عوام کو نجات دلانے کے لیے جناح ذرائع کو پسند کرتے تھے اور اس کے قائل بھی تھے، لیکن وہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ منزل تک پہنچنے کے لیے جو ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں ان کے جواز کا تعین ذرائع کرتے ہیں۔ اگرچہ غیر ملکی آقاؤں کی غلامی سے ہندوستانیوں کی مایوسی اور بددلی میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا اور اس بنا پر انتہا پسندی کے تمام اسباب موجود تھے۔